بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی گفتگو میں ہم نے توبہ و استغفار کے سلسلے میں کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم یہ بیان کریں گے کہ توبہ کرنے والے کتنی طرح کے ہوتے ہیں اور توبہ کرنے والوں کا مقام کیا ہے اللہ کے نزدیک۔ شیخ کلینی نے امام باقر اور امام صادق سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ نے ابلیس کو مہلت دے دی تو جناب آدم علیہ السلام رنجیدہ تھے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ نے شکایت کی کہ اے پروردگار، شیطان کو تو نے مہلت دے دی ہے، شیطان کو اجازت دے دی ہے، وہ ہماری اولاد پر مسلط ہو جائے گا، حاوی ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا اس کے بدلے میں اگر میں تمہیں خوشخبری یہ سناؤں کہ اگر تمہاری اولاد میں سے کوئی گناہ کا قصد کرے گا یعنی نیت کرے گا تو جب تک اس کو انجام نہ دے دے میں اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ نہیں لکھوں گا، لیکن جیسے ہی تمہاری اولاد میں سے کسی نے نیک عمل کرنے کا ارادہ کیا، نیک عمل کی نیت کی، اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر اس نے وہ نیکی صرف نیت کی ہے، عمل انجام نہیں دیا، تب بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکی محفوظ رہے گی، اور اگر اس نے وہ نیت عمل میں بدل دیا یعنی عمل انجام دے دیا تو پھر عمل ایک ہوگا لیکن نیکیاں 10 ہوں گی، 10 حسنات اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ اللہ نے جناب آدم سے کہا اب راضی ہو؟ جناب آدم نے کہا پروردگار کچھ اور اضافہ فرما، کچھ اور کرم فرما۔ اللہ جناب آدم سے کہتا ہے ٹھیک ہے اگر تم اس پہ راضی نہیں ہو، وہ بندے ہمارے، وہ تمہاری اولاد، وہ ہمارے بندے جو گناہ کرتے ہیں اور اگر آخری سانس تک وہ توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے تو پھر ہم انہیں معاف کر دیں گے اور انہیں ان کے تمام گناہوں کو بخش دیں گے۔ اللہ نے جناب آدم سے کہا اب راضی ہو؟ جناب آدم نے کہا ہاں اللہ، میں تیرے کرم پہ راضی ہوں، تیرے فضل پہ راضی ہوں۔ لیکن اللہ نے آواز دی من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اے آدم، تم اس پہ راضی ہو گئے کہ جو ہمارے بندے بھی گناہ کر کے توبہ کریں گے میں انہیں معاف کر دوں گا، تم اس پہ راضی ہو گئے، لیکن میں تمہارا رب ہوں، میں ان بندوں کا خالق ہوں، میں اس پہ بھی راضی نہیں ہوں۔ اگر کوئی گناہ گار بندہ شرمندہ ہو کر میری بارگاہ میں آ کے توبہ کرے گا تو وہ جو اس نے برا عمل انجام دیا ہے، گناہ انجام دیا ہے، میں اس برے عمل کو نیکی میں تبدیل کر دوں گا، یعنی اب تک جو نامہ اعمال میں برائی تھی اس کے نامہ اعمال میں اب یہ برائی نیکی میں تبدیل ہو کر لکھ دی جائے گی۔ توبہ کرنے والے بھی 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ قسم ہے جو گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر انہیں شرمندگی بھی نہیں ہوتی ہے، ذرا سے بھی انہیں اپنے گناہ انجام دینے کے بعد ذرا سے بھی ان کے پیشانی پہ ندامت کے آثار نہیں ہوتے ہیں، شرمندگی نہیں ہوتی ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کی واپسی بہت سخت ہے، توبہ کی راہ ان کے لیے آسان نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کے لیے بھی راستہ چھوڑا ہے پلٹ کے آنے کا، توبہ کا دروازہ ان کے لیے بھی کھلا ہوا ہے۔ ایک دوسرا گروہ وہ ہے جو گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، لیکن اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو پھر انہیں شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، ان کے اندر یہ احساس پایا جاتا ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تھی لیکن دوبارہ گناہ کیا، ہم اپنے معبود کی بارگاہ میں کیسے اس کا سامنا کریں گے، کیسے جائیں۔ لیکن ایسے لوگوں کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جتنا بھی توبہ کرنے کے بعد بھی اگر ان سے گناہ سرزد ہو گیا ہے تو انہیں نا امیدی ان کے یہاں نہیں آنا چاہیے۔ گناہوں کے بعد بھی اللہ نے توبے کا دروازہ کھول رکھا ہے، جب بھی آپ کو توفیق ہو اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کیجیے، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ نہیں کرتے ہیں، یعنی وہ پھر پکا ارادہ کر لیتے ہیں میرے معبود ہم سے گناہ سرزد ہوا ہے، مجھے معاف کر دے، ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے، اور پھر اپنے اس وعدے پر وہ عمل بھی کرتے ہیں اور گناہ نہیں کرتے ہیں۔ اور ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو اس سے بڑھ کے ہوتا ہے، وہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان سے پرہیز کرتے ہیں، جو واجبات اللہ نے رکھے ہیں ان پہ عمل کرتے ہیں،
لیکن صرف اس لیے کہ انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے حق بندگی ادا نہیں کی ہے، ان سے اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں ہوا ہے، ہمیشہ توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جو بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ معصومین کے بعد بہت کم لوگ ایسے ہیں جو حرام چیزوں سے پرہیز بھی کرتے ہیں، واجبات کی ہمیشہ ادائیگی بھی کرتے ہیں، اس کے بعد بھی توبہ و استغفار کرتے ہیں، صرف اس احساس کی وجہ سے کہ انہیں وہ حق بندگی ادا نہیں کر سکے جو ایک بندے کا حق ہے اپنے معبود کے لیے۔ لیکن اس کے برخلاف اس جہاں میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے بدنصیب ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کو زندگی بھر یہ احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ ان کا مالک ان سے ناراض ہو چکا ہے۔ وہ دن رات گناہ کرتے رہتے ہیں، اسی عیش میں رہتے ہیں، اسی آرام میں رہتے ہیں، غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، مزید گناہوں پر مبنی اعمال انجام دینے میں مصروف رہتے ہیں، لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے، جبکہ اللہ انہیں معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کوئی توبہ کرنے والا میری بارگاہ میں آئے تو کہ میں اسے اپنی رحمت سے بخش دوں، اسے معاف کر دوں۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محتاج بندے کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ بالکل ایسے ہی رب کریم اپنے گناہگار بندوں کو بھی بخشنے کے سامان و ذرائع بھی ایسے ہی مقامات، ایسے ہی ذرائع سے پیدا کرتا ہے کہ بندے کا ذہن بھی کبھی اس کی طرف نہیں جاتا ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، مگر اللہ ارحم الراحمین ہے، اس سے اتنا محبت کرتا ہے، اس سے اتنا پیار کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس کو معاف کرتا رہتا ہے، اس کے گناہ معاف کر کے اس کے درجات بلند کرتا رہتا ہے، اس کو دنیا میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اپنی رضا اور خوشنودی کا سرٹیفکیٹ عطا کر کے جنت میں اسے داخل کرا دیتا ہے۔ بس کافی ہے کہ انسان اس کی طرف پلٹنے کا ارادہ کرے اور پلٹ کر آئے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور پھر دوبارہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔